بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. آج ہم ایک ایسے سبجیکٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا گہرا تعلق ہمارے طریقے سے ہے. چونکہ اسلام ڈائنامک ریلیجن ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو چلتا رہتا ہے آگے سے آگے صراط المستقیم پر. نہ کہ ایسا طریقہ یا ایسا مذہب جو کسی زمانے یا کسی جگہ پر کسی ملک میں ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا یا بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ اگر ہمارا مذہب، ہمارا طریقہ ڈائنامک ہے، رواں دواں ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایکشن میں ہونا ہوگا، یعنی کہ اس کے ساتھ چلنا ہوگا. ہمارے مذہب کے اندر کوئی بھی چیز اسٹیٹک نہیں ہے، ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی نہیں ہے. اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنے مذہب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ چل رہے ہیں، یعنی کہ صراط المستقیم پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس راستے پر چل نہیں رہے ہیں. جبکہ صراط المستقیم یعنی کہ راستے پر، اور راستہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر چلنا ہوتا ہے. جب گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جا کر بیٹھنا ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیسٹینیشن پر، فائنل ڈیسٹینیشن پر جا کر بیٹھنا ہوتا ہے. اس سے پہلے سانس نہیں لینی ہوتی ہے. اگر ہم اپنی زندگی سے اس کی اگزامپل لیں تو کوئی بچہ پہلی گریڈ میں جا کر بیٹھ کر یہ نہیں کہتا ہے کہ بس اب مجھے اسی گریڈ میں ہمیشہ پوری زندگی بیٹھنا ہے. کوئی ینگ ایڈلٹ کالج میں جا کر نہیں کہتا ہے کہ بس فرسٹ گریڈ یا فرسٹ ایئر میں کر لوں گا اور یہیں پر میں بیٹھوں گا، اس کے بعد میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا. اور نہ ہی کوئی عقل مند یہ کہتا ہے کہ میں ماسٹرز کی ڈگری لے کر پھر آرام سے بیٹھ جاؤں گا، پھر میں کچھ نہیں کروں گا. اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے جابز کے لیے، اپنے کریئر کو ترقی دینے کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتا رہتا ہے. یعنی کہ اس کی جو جد و جہد ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے. چونکہ اسلام 4 زینوں پر ہے، 4 درجات پر ہے، یا ہم کہیں گے کہ اس کے 4 راستے ہیں یا راستے کی 4 منازل ہے: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت. اگر ہم آج بھی شریعت پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرسٹ گریڈ کے اندر چھوڑ دو، ہم یہاں پر کھیلیں گے، کودیں گے، اور ہمارے لیے یہی جگہ کافی ہے. چونکہ ہماری ٹیچر کہتی ہے کہ یہاں پر آپ بیٹھو، ہم آپ کو دودھ بھی دیں گے، بسکٹ بھی دیں گے، اور دوپہر کو آرام کرنے کے لیے بھی وقت دیں گے. تو یہاں پر ہمیں بہت خوشی ہے اور یہاں پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں کہیں پر کوئی محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس آرام سے کھیلیں گے، کودیں گے، دوپہر کو سوئیں گے. لیکن یہ بات ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایز اے پیرنٹس بھی نہیں، ایز اے چائلڈ بھی نہیں،
ایز اے ہیومن بھی نہیں، اور معاشرے کے اندر بھی اس کو ایکسیپٹیبل نہیں مانا جاتا، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ میرٹوکریسی کے بیسس پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بلندی کی طرف جانے کی ترجیح دی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، اور ان لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے جو ترقی پسند کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو کہ جو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو دنیا میں پسند کیا جاتا ہے جو محنتی لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ جو سست لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے جو علم میں آگے بڑھتے ہیں، نہ کہ جو علم میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہم آج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم جو شریعت سے نکل کر طریقت سے ترقی کرتے ہوئے حقیقت کے اندر آ گئے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم علم کے اندر پیچھے رہ گئے، یعنی کہ ہم یونیورسٹی میں داخلہ تو لے لیا، لیکن ہماری شاید یہ عادت یا شاید ہمارے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ بس جو ABCD آپ نے سیکھ لی ہے وہ کافی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں پر؟ وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے بچے دوسرے مسلمز کے ساتھ، غیر اسماعیلیوں کے ساتھ اسکولوں میں جاتے ہیں، محلے کے اندر دوست ہوتے ہیں، ان کے ہمارے نیبرز ہوتے ہیں جو نان اسماعیلی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہی مسلم برادر اینڈ سسٹر ہوتے ہیں، جب وہ ہمیں کوئی قرآن کے بارے میں بات پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار ہم اگنورنسی کے اندر، حالانکہ یہ بات درست ہے، لیکن اگنورنسی کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا باپ، ہمارا امام قرآن ناطق ہے، ہمارا امام تو بولتا ہوا قرآن ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی بے وقوفانہ بات ہے یہ! یعنی کہ ایک بچہ جس کا باپ ڈاکٹر ہو، وہ یہ کہے کہ مجھے ڈاکٹر بننے کی یا مجھے اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ میرا باپ تو ڈاکٹر ہے۔ یہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا باپ، میرا امام قرآن ناطق ہے، تو کیا آپ بھی قرآن ناطق ہے؟ کیا آپ نے قرآن کو ایسا پڑھ لیا اور سن لیا اور سیکھ لیا جیسے آپ کے باپ یعنی کہ امام نے کے پاس جو علم ہے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کے پاس علم یعنی کہ امام کے پاس علم ہے تو ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا امام تو نور سے بھی پورا ہے، تو پھر ہمیں نور کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں نور کے لیے؟ ہمارا باپ تو روحانیت میں بہت ترقی یافتہ ہے، تو پھر ہم کیوں ترقی کرتے ہیں روحانیت کے اندر آگے بڑھنے کے لیے؟ ہمارا باپ تو عابدوں کا عابد ہے، تو پھر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا باپ تو علم کے اندر عقل کل ہے، تو پھر ہم علم میں کیوں ترقی کرتے ہیں، کیوں کوشش کرتے ہیں؟ دوستوں، مومنوں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا باپ، ہمارا امام قرآن ناطق ہے، تو کیا ہم اس کے راہ پہ چلیں، اس کے قدموں پر چلیں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کی ہدایت پہ چلیں؟ کیا ہمیں وہ فرامین یاد نہیں ہے جہاں پر امام نے ہم کو قرآن کے اندر توجہ دینے کی توجیہ دی ہے؟ ہمیں فرمان فرمایا ہے کہ آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو اس طرح پڑھیں تاکہ آپ اس کے معنی کو بھی سمجھیں۔ کب، کہاں پر کس نے منع کیا آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے؟ کب کس نے منع کیا آپ کو علم میں ترقی کرنے کے لیے؟ علم کے اندر آ جائیں آپ۔ جب دنیا کے علم کی بات آتی ہے
تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، میٹرک کچھ بھی نہیں ہے، انٹر کچھ بھی نہیں ہے، بیچلر کی ڈگری کچھ بھی نہیں ہے، ماسٹرز کرنی ہے۔ اور جب وہ ماسٹرز کر لیتا تو ہم کہتے ہیں بیٹا ماسٹرز کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ اور جب کتابوں کی باتیں آتی ہے، اسکولوں کی باتیں آتی ہے اور امتحان کی باتیں آتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا خوب محنت کر کے پاس ہونا ہے، آپ کتابوں کو سمجھ کر اس کتابوں کو پڑھنا اور پھر اچھے نمبروں سے پاس ہونا۔ لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، اور کہتے ہیں ہم نے جو 2 وقت دعا پڑھ لی اور جو تھوڑی بہت دسم ڈال دی اور 2-4 مجلسوں میں چلے گئے وہ کافی ہے۔ آپ کیوں ایسا نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے جو 2-4 جو کتابیں پڑھ لی ہے وہ کافی ہے؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 1-2 مرتبہ جو آپ نے ریڈنگ کر لی ہے اسکولوں کے اندر اور ٹیچر نے جو بولا وہ کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے امتحان کے اندر محنت کرنے کی؟ کیوں ایسا؟ یہ فرق کیوں؟ یہ ہماری سمجھ کا فرق ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مولا نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں، لیکن پھر مولا نے یہ فرمایا جو ہم بھول گئے کہ دین اور دنیا کے اندر بیلنس بھی رکھنا ہے۔ اس سے یاد آیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مولا کے فرمان کے مطابق دین اور دنیا میں بیلنس رکھتے ہیں، تو یہ کیسا بیلنس ہے کہ دنیا کے لیے تو روزانہ 8 گھنٹے 9 مہینے تک اسکول جاتے ہیں، امتحان کے وقت 1-1 مہینے تیاری کرتے ہیں، خوب پڑھائی کرتے ہیں، لیکن مذہب کے لیے، اپنے مذہب کی سمجھ کے لیے، امام کے علم کے لیے کبھی 1 گھنٹہ بھی نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی کبھی اس پر توجہ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ امام کی مذاق اڑا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو دین و دنیا میں بیلنس کرتے ہیں؟ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں کا بیلنس صحیح ہے؟ یہاں تو آپ بیوقوفی سے یہ بات کرتے ہیں، نا سمجھی سے یہ بات کرتے ہیں، لا علمی سے یہ بات کرتے ہیں، یہاں تو پھر آپ امام کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو دین و دنیا میں بیلنس کر رہے ہیں امام کے فرمان کے مطابق۔ بیلنس کا مطلب ہوتا ہے برابر برابر، یعنی کہ ہم جو دین کے لیے کریں گے وہی دنیا کے لیے، جتنا وقت دنیا کو دیں گے اتنا ہی وقت اپنے دین کو دیں گے، تو پھر یہ بیلنس ہوا۔ اب آئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر جب وہ آپ کو قرآن سے کوئی دلائل دیتے ہیں اور چونکہ آپ نے کبھی پڑھے ہی نہیں ہے تو آپ فوراً سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو قصور کس کا ہے اس کے اندر؟ ہمارا، ہمارے ماں باپ کا، جماعت کے مکھی کامڑے کا، طریقہ بورڈ کا، کاؤنسل کا، کس کا؟ دوستوں کیوں ہم کسی اور پہ الزام لگائیں؟ کیوں نہ ہم خود اس کی ذمہ داری لیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے، ہماری ناسمجھی ہے، ہماری لا علمی ہے، ہم نے خود نہیں اپنے آپ کو علم سے روکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ قرآن ناطق ہے، لیکن اس کے نقش قدم پر ہم نہیں چلے، اور کبھی بھی ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا کہ دیکھیں کہ کس طرح سے مولا قرآن ناطق ہے۔ قرآن کو پڑھیں گے نہیں تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ کس طرح سے قرآن ناطق ہے؟ اگر وہ بولتا ہوا قرآن ہے تو کیا آپ فرمان سے ہم کو قرآن کے ریفرنس نکال کے دے سکتے ہیں؟ اگر وہ بولتا ہوا قرآن ہے تو کیا آپ گنان سے ہمیں قرآن کے ریفرنس نکال کے دے سکتے ہیں؟
اگر وہ بولتا ہوا قرآن ہے تو کیا آپ دعا سے ہمیں قرآن کے ریفرنسز نکال کے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر کتنی سور ہے، کتنی آیت ہے، کون کون سے پارٹ کے اندر وہ آیتیں ہیں، اور یہ دعائیں جو ہم دعا کے اندر پڑھتے ہیں وہ قرآن میں کہاں ہے؟ اور کہاں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ امام کے ناموں کو قرآن کے اندر دعا کے اندر پڑھیں؟ کیا آپ قرآن سے اس کا ریفرنس نکال کے دے سکتے ہیں؟ تو جب آپ کہتے ہیں کہ امام قرآن ناطق ہے تو کیا آپ امام کی مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ کیا اس کی تمیز ہے؟ اب آئیں عبادت کرنے کے طریقے پر۔ کیا ہمارے مذہب میں کوئی ایسا بھگت نہیں، کوئی ایسا عالم نہیں، کوئی ایسا ٹیچر نہیں کہ جو آپ کو بتا سکے کہ آپ کو عبادت کیسا کرنی چاہیے؟ کہ آپ کو ہندو مذہب کی طرف جا کے توجہ دینی پڑتی ہے اور ہندوؤں کے بھگوانوں سے اور ہندوؤں کے جو بھی لیڈران ہیں، جو بھی بھگت ہیں، ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہم کیسا عبادت کریں، کیسے عبادت میں بیٹھے، عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں دوستو؟ ایک طرح سے کہتے ہیں ہمارے پاس لیونگ، زندہ، حاضر اور موجود امام ہے، اور جو عقل کل ہے، جو امام کے اندر نور ہے وہ خداوندی نور ہے۔ ہمارا مذہب زندہ ہے، ہمارے اندر زندہ امام ہے، ہمارے اندر خدا کا نور ہے۔ لیکن جب اپنے مذہب کی سمجھ چاہیے تو آپ کسی ہندو سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسا عبادت کریں، کسی نان اسماعیلی مسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھاؤ کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی قرآن کا معلم نہیں ہے کہ جب ہمارے بچوں کو قرآن سکھانا ہے تو ہم کو باہر سے مدد لینی پڑتی ہے، کسی مولوی کو بلانا پڑتا ہے گھر میں، کسی غیر مذہب کے لوگوں سے ہم کو پوچھنا پڑتا ہے ہمارے مذہب کے بارے میں؟ مولا آقا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، ہماری جانیں اس امام سے فدا ہو، فرماتے ہیں کہ اپنے مذہب کی تعلیم کبھی بھی غیر مذہب کے لوگوں سے نہیں لینا۔ جس طرح سے ہندو اور نصارہ اپنے مذہب کی تعلیم اپنے مذہب کے لوگوں سے لیتے ہیں، آپ بھی اپنے مذہب کی تعلیم اپنے مذہب کے لوگوں سے لینا ہے۔ اب وہ لوگ جو مولویوں کے پاس جاتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھوانے کے لیے اور ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں عبادت سیکھنے کے لیے، یہ ڈائریکٹلی امام کی نافرمان برداری کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ لینگویج سیکھنے کے لیے ہم کو باہر غیروں کے ٹیچروں کے پاس جانا پڑتا ہے تو وہ لینگویج سیکھنے کے لیے آپ ضرور جائیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن کسی غیر مذہب کو یہ پوچھنا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ہم کو سمجھاؤ، اور کسی ہندو سے پوچھنا کہ ہم کو عبادت کیسے کرنی ہے ہم کو سکھاؤ، یہ ہمارے امام کے فرمان کے خلاف ہے۔ آپ نافرمان برداری کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا گیا آغاز کے اندر کہ ہمارے طریقے کو سمجھنے کے لیے، ہمارے مذہب کو سمجھنے کے لیے علم کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کے اندر ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی سخت ضرورت ہے جو ہمارے مذہب کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے جہاں سے ہمیں اپنے مذہب کی شناخت ہو سکے، اور ہمیں ایسے لیکچر سننے کی سخت ضرورت ہے کہ جو ہمارے طریقے کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں ہے، تاکہ جب ہمیں اسکولوں میں اور ہمارے مالوں میں ہمارے دوست پوچھیں کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ہم 3 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن 18 رکعت پڑھتے ہیں، نہ کہ 10 رکعت جو ایک شریعت کے اندر ہم پر فرض ہے۔ چونکہ ہم طریقت اور حقیقت پر ہیں تو ہمیں 18 رکعت ہم پر فرض ہے۔ جب کوئی پوچھے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہم فخر سے کہیں ہاں، نہ کہ جو شریعت کے اندر 30 دن کے ہیں، بلکہ چونکہ ہم
طریقت اور حقیقت کے منزل پر پہنچے ہیں، ہم پر ہمارے امام نے 365 دن کے روزے فرض کیے ہوئے ہیں۔ کیا آپ زکوٰۃ ڈالتے ہیں؟ تو نہیں، شریعت کے مقام پر جو 2.5% ہے وہ نہیں، ہمارے امام نے چونکہ ہم نے طریقت اور حقیقت کی منزل کو کراس کیا ہے تو سارے 12% ہم پر فرض کیے ہوئے ہیں۔ کیا آپ حج کرنے جاتے ہیں تو ہم فخر سے کہیں کہ ہاں ہم خدا کے اس گھر کا حج کرتے ہیں کہ جہاں پر خدا کا زندہ نور موجود ہے، اور سال میں اور زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، ہم پر روزانہ فرض کیا گیا ہے، اور ہمارے امام کا حکم ہے اور فرمان ہے کہ آپ جماعت خانے روزانہ آئیں۔ کیا آپ جہاد کرتے ہیں تو ہم فخر سے کہیں کہ ہاں ہمارے امام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ حقیقی جہاد کریں اپنے نفس کے خلاف، اور ہم اس حدیث پر بھی یقین کرتے ہیں کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ چھوٹی جہاد سے لوٹے ہیں، اب آپ بڑی جہاد کریں، تو پوچھا گیا یا حضور یہ بڑی جہاد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے نفس کے خلاف آپ جنگ کریں۔ اس فرمان کے مطابق ہمارے امام نے کہا کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، تو ہم روزانہ ہی جہاد کرتے ہیں اور اپنے نفس کو روزانہ ہی قتل کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے طریقے کا علم، یہ ہے امام کا علم، یہ ہے ہمارے پیروں اور دائیوں کا علم۔ آپ کو توجہ دینی ہی ہوگی، ورنہ کل صبح کو باہر کے لوگ کہیں گے کہ آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان والی کیا چیز ہے آپ کے اندر؟ آپ کے پاس علم کی تلوار ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کے اندر، ہمارے طریقے کے اندر ہمارے امام کیا فرما رہے ہیں۔ ہم کو ہمارے پاس وہ علم ہونا چاہیے کہ نہ کہ ہمیں کسی سے بحث کرنی ہے اور لڑائی کرنی ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ ہاں ہم پکے مسلمان ہیں، بلکہ ہم ہی وہ بہترین مسلمان ہیں جنہوں نے آج تک خدا کے اس فرمان کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور امام کے فرمان کے مطابق خدا کے نور کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی، کہ جس نے میری اطرت کو اور میری قرآن کو پکڑ کے رکھا وہ کبھی فرقہ فرقہ نہیں ہوگے۔ ہم ہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دونوں چیزوں کو پکڑا ہوا ہے، قرآن صامت کو بھی، قرآن ناطق کو بھی، آل نبی کو بھی، اولاد علی کو بھی۔ دوستو، علم پر توجہ دیں، علم کو سیکھیں اور اپنی زندگی کو بیلنس کریں۔ یاد رکھیں کہ دین اور دنیا ساتھ میں لے کے چلنا ہے، اور یاد رکھیں کہ روح ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ تو وہ کام کریں جو آپ کے اپنے روح کے لیے ہے، یعنی کہ وہ علم کو حاصل کریں، وہ عبادت کریں، اس طریقے سے اپنے مذہب کو پالیں جس میں آپ کی روح کا ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی فائدہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اگر کوئی کوشچن ہوگا تو بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہمارے دوست سوال کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے طریقے میں لوگ علیحدہ علیحدہ طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالی دعا پڑھ لینی کافی ہے، کچھ کہتے ہیں کچھ مجالس کر لینی کافی ہے، کچھ کہتے ہیں ہاں تھوڑا بہت علم لینا ضروری ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہمیں اپنے مذہب کے اندر پورا ہی علم لینا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا طریقہ ڈائنامک ہے، چلتا ہوا ہے۔ اس سڑک پر کچھ لوگ آگے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہیں،
یہ ایک سیڑھی کی مثال پر ہے. کوئی سیڑھی کی 7ویں منزل پہ ہو سکتا ہے، کوئی چھٹی، کوئی 5ویں، کوئی چوتھی، کوئی تیسری، کوئی دوسری، کوئی پہلی منزل پہ ہو سکتا ہے. ہمارے طریقے کے اندر یعنی کہ ہمارے اسماعیلی بھائی، کچھ لوگ امام کو صرف اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ آل نبی اولاد علی ہے، اور اس رسپیکٹ کے اندر وہ امام کو مانتے ہیں. کچھ امام کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ خداوندی نور ہے، یعنی کہ اس کے اندر خدا کا نور ہے بس، اور نور کو امام سے ملصق کر کے اس پہ یقین کر کے اس کو بلائنڈلی مانتے ہیں. کچھ امام کو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ گائیڈ ہے ہمارا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ہماری رہنمائی کے لیے چھوڑا تھا، تو آج علی کی اولاد یعنی کہ شاہ کریم الحسینی حاضر وہ موجود امام ہمارا ہادی برحق ہے، اور وہ ہم کو گائیڈ کرتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر جو روحانی ترقی کرتے ہیں، جو علم میں ترقی کرتے ہیں، جو علم الیقین اور عین الیقین پر آگے بڑھتے ہیں، تو وہ حق الیقین کے مقام پر جا کے کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہی خداوندی نور ہے، یعنی کہ وہی علی اللہ ہے. لیکن یہ درجات پر ہے، یقین پر ہے. علم الیقین پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بس آل نبی اولاد علی ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے، یا آپ کہیں کہ وہ خداوندی نور ہے، ہمارے لیے کافی ہے، یا آپ کہیں کہ وہ ہمارا ہادی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. کسی بھی مقام پر آپ کھڑے ہیں تو صحیح ہے، آپ اسماعیلی ہیں. کم از کم آپ نے امام کی بیعت کی ہے اور آپ امام کے راستے پر ہیں. لیکن بیٹھنا نہیں ہے دوستو، اس پر آگے سے آگے چلنا ہے. علم الیقین کے لیول پر ہے تو عین الیقین پر پہنچنا ہے، عین الیقین پر ہے تو حق الیقین پر پہنچنا ہے. ایک سادہ مومن ہے تو مومن سالک بننا ہے، مومن سالک ہے تو عابد بننا ہے، عابد ہے تو عارف بننا ہے، اور کرتے کرتے ہم کو فنا فی امام ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سب حقیقی اسماعیلی مومنین ہیں، امام کے فرمان بردار ہیں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد.